السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ساگ کے بارے میں جس کو چولائی کا ساگ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح عربی زبان میں اس کو بکلا یمانیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ پنجاب بھر کے اندر اس کو تسلسل کے ساتھ لوگ استعمال کرتے آئے ہیں، کھاتے آئے ہیں، یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مشہور ساگ ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ برگ ریحان کے پتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مزہ ہوتا ہے وہ پھیکا اور کسی قدر تلخ اور تیز ہوتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج دوسرے درجے کے اندر سرد تر مزاج ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو کہ گرمی کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے کہ ان کا علاج ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انسانی جسم کے مسائل میں اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، اور انسان اپنی بیماریوں کا اس سے علاج کر سکتا ہے۔ ہم آتے ہیں اس کے افعال و خاص کی طرف کہ کون سے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر افعال رکھے ہیں، خاص رکھے ہیں کہ جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مسکن حرارت ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر۔ اگر گرمی بڑھ گئی ہو، جگر کے اندر گرمی بڑھ گئی ہو، معدے کے اندر گرمی بڑھ گئی ہو، تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چولائی کے ساگ کو۔ یہ جسم کی حرارت کو کم کرتا ہے اور جسم کے اندر جو بڑھی ہوئی گرمی ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ حابس خون ہوتا ہے انسانی جسم سے خارج ہونے والا خون، خواہ وہ نکسیر کی شکل میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ بواسیر کے مسوں سے جو خون جاری و ساری رہتا ہے اس کے لیے، یا پھر عورتوں میں جو حیض کی زیادتی کی وجہ سے خون زیادہ خارج ہو جاتا ہے جسم سے، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ خون کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد کے جن کے اندر پیشاب کی بندش ہوتی ہے، رک رک کر آتا ہے، کھل کر پیشاب نہیں آتا، یا پھر یہ ہے کہ پیشاب کے ساتھ جلن ہوتی ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پیشاب جو ہے وہ کھل کے آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جتنی رکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے بندش دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہاضمے کے حوالے سے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے، بہت زود ہضم ہوتا ہے، بہت جلدی معدے کے اندر ہضم ہو کر یہ جزو بدن بن جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض ہے جس کو تپدق بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑی مفید غذا ہے۔ ٹی بی کے مرض کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کافی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ گرمی کے بخاروں کی وجہ سے جتنے بھی بخار ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، ان کے علاج کے طور پر آپ چولائی کے ساگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گرمی کے بخاروں کا شافی علاج ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو دیوانگی یا جنون کا مرض لاحق ہو گیا ہو تو اس کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سوزاک کی مرض کے اندر، جس کے اندر پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے اور اسی طرح چبھن ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کو کئی ایک طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بطور سالن بھی اس کو پکا کے کھایا جا سکتا ہے، اس کے پتوں کا پانی نچوڑ کر بھی پیا جا سکتا ہے، اور تقریباً 5 تولہ سے 10 تولے تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کے پتے ہوتے ہیں یا بیج ہوتے ہیں، بیج اور جڑ کو رگڑ کر بھی پانی کے اندر پیس کر بھی پلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان طریقوں سے استعمال کر کے ہم ان امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو ایسے مریض کے لیے فوراً اس کو اگر اس کا پانی نچوڑ کے پلا دیا جائے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، سانپ کے کاٹے مریض کو آرام آ جاتا ہے۔ جن مریضوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے مفید ہے، چونکہ اس کے اندر آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے تمام افراد جن کے جسم کے اندر خون کی کمی ہو گئی ہو، ان کے لیے چولائی کا ساگ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ چولائی کے ساگ کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ افراد
जो कब्ज़ जैसी मरज़ के अंदर मुब्तला है उनके लिए फ़ायदा मंद साबित होता है, कब्ज़ को दूर करता है और हाज़मे को बेहतर करता है। दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसी तरह दिल की बीमारियों से इंसान को बचाता है। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, इसलिए ये इंसानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है कि आप अगर इंसान जो हड्डियों की कमज़ोरी के अंदर मुब्तला है इसका रेगुलर इस्तेमाल करे तो उसकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। इसी तरह इसके अंदर विटामिन ए जो है ये काफ़ी मिकदार में होता है जिससे इंसान की आंखों की जो बीनाई है वो बेहतर होती है और जो मोतिया वगैरह है इससे इंसान की आंखें महफूज रहती हैं। चूंकि इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में होते हैं, इसलिए ये इंसानी जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इंसान के जो जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम है जिससे इंसान का जिस्म जो है ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेता है, उसको ये मजबूत करता है ताकि इंसानी जिस्म जो है वो बीमारियों के हमलों से अपने आप को महफूज रख सके। इसी तरह इसमें कैलोरीज की मिकदार बहुत थोड़ी होती है और ये इंसानी पेट को अच्छी तरह भर देता है। इस वजह से जो लोग वज़न को कम करना चाहते हैं वो चौलाई का साग रेगुलर इस्तेमाल करके अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। ये जितनी इसकी अफादियत मैंने आपको बताई है ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर फ़ायदेमंद साबित होता है। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।